بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود برحق کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان۔ سامعین، ان آیتوں کی اب تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی 3 صفات۔ اس صورت میں اللہ عز و جل کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں: اللہ پالنے والے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود برحق اور لائق عبادت ہونے کی۔ تمام چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اللہ ہی کی غلامی میں مشغول ہیں۔ پس وہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان والے اللہ کی پناہ میں آ جائیے، جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو۔ شیطان جو انسان پر مقرر ہے، اس کے وسوسوں سے بچانے والے اللہ ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ یہ شیطان لگا ہوا ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو خوب زینت دار کر کے لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا رہتا ہے اور بہکانے میں، راہ راست سے ہٹا دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کے شر سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ نبی نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، پس میں سلامت رہتا ہوں۔ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی اور حدیث میں انس رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک واقعہ منقول ہے جس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس رات کے وقت آئیں۔ جب واپس جانے لگیں تو رسول اللہ بھی پہنچانے کے لیے ساتھ چلے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی صاحبہ کے ساتھ دیکھ کر جلدی چل دیے۔ رسول اللہ نے انہیں آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا، سنو، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان دونوں نوجوان صحابہ نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، اس فرمان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہ میں شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ گدھے نے ٹھوکر کھائی تو ان کے منہ سے نکلا، شیطان برباد ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، یوں نہ کہو، اس سے شیطان بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے گرا دیا، اور جب تم بسم اللہ کہو تو وہ گھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد سے شیطان پست اور مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کے چھوڑ دینے سے بڑا ہو جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے تھبکتا اور بہلاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو بہلاتا ہو، پھر اگر وہ خاموش رہا تو وہ ناک میں نکیل یا منہ میں لگام چڑھا دیتا ہے۔ شیطان جن اور انسان دونوں میں ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان فرما کر فرمایا کہ تم خود اسے دیکھتے ہو، نکیل والا تو وہ ہے جو ایک طرف جھکا کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتا ہو، اور لگام والا وہ ہے جو منہ کھولے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر چنگل مارے ہوئے ہے۔ جہاں یہ بھولا اور غفلت کی، اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، اور جہاں اس نے ذکر اللہ کیا اور یہ پیچھے ہٹا،
سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان راحت و رنج کے وقت انسان کے دل میں سوراخ کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے بہکانا چاہتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ شیطان برائی سکھاتا ہے، جہاں انسان نے اس کی مان لی پھر ہٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں، لفظ ناس جو انسان کے معنی میں ہے اس کا اطلاق جنوں پر بھی بطور غلبے کے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ اللہ نے فرمایا برجال من الجن، کہا گیا ہے تو جنات کو لفظ ناس میں داخل کر لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ غرض یہ ہے کہ شیطان جنات کے اور انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کے جملے من الجنت والناس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جن کے سینوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا خواہ کوئی جن ہو یا کوئی انسان، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا إِلَى آخر الآیہ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انسانی اور جنات شیطان بنائے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں دھوکے کی باتیں بنا کر سنوار کر ڈالتے رہتے ہیں۔ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا پڑھنا جادو وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، میرے دل میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا زبان سے نکالنا مجھ پر آسمان پر سے گر پڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے میں ہی لوٹا دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الناس کی تفسیر مکمل ہوئی۔